یہ صرف ایک پولیس مقابلہ نہیں تھا. سال تھا 2011. دوپہر کا وقت. پنجاب کے 3 اضلاع کی پولیس ڈی پی او رانا طاہر، ایس پی شاہد جتوئی اور بختر بند فورس ضلع شیخوپورہ کے گاؤں سلار بھٹیاں میں داخل ہوئی، کیونکہ ایک آدمی قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ آدمی تھا نکاش عرف کاشی بھٹی. سوال یہ ہے، ایک آدمی کے لیے 3 اضلاع کی فورس کیوں بلائی گئی؟ آپریشن شروع ہوا. چند ہی منٹوں میں یہ مکمل مسلح جھڑپ میں بدل گیا. فائرنگ رکی نہیں، یہ مقابلہ 14 گھنٹے تک جاری رہا. کئی پولیس اہلکار شہید ہوئے، درجنوں زخمی. اسی دوران کاشی کے پاؤں میں گولی لگی، زخم بگڑا، انفیکشن پھیلا اور بعد میں اس کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑی. لیکن سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب اس کا سگا بھائی عمران عرف مانو موقع پر ہی مارا گیا. آپریشن ختم ہوا تو 7 ساتھی گرفتار، 1 ہلاک، اسلحہ برآمد. پولیس نے اسے جزوی کامیابی قرار دیا، مگر حقیقت یہ تھی اصل ہدف زندہ تھا. زخمی معذور مگر زندہ. اور جاتے جاتے وہ ایک وارننگ دے گیا، جنہوں نے میرے بھائی کو مارا ہے میں انہیں چھوڑوں گا نہیں. یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے. وہ بچ کیسے گیا اور وہ تھا کون جس کے لیے ریاست کو یہ سب کرنا پڑا؟ سلار بھٹیاں ضلع شیخوپورہ کا وہ گاؤں جس کا نام آتے ہی پنجاب پولیس کے رنگ اڑ جاتے تھے. یہاں منشیات ایسے بیچی جاتی تھیں جیسے لوگ سڑک کنارے سبزیاں بیچتے ہیں. پھر اس گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ایسے بورڈ لگے ہوتے تھے جن پر واضح لکھا ہوتا تھا، پولیس کا گاؤں میں داخلہ ممنوع ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کچھ علاقے پولیس کے بس سے باہر ہوتے ہیں، مگر یہ جگہ، یہ تو کچے کا علاقہ بھی نہیں تھا، بلکہ مین ہائی وے سے آدھا کلومیٹر دور، آسان رسائی میں. پھر ایسا کیا تھا جس نے سلار بھٹیاں کو پنجاب کا سب سے خطرناک گاؤں بنا دیا؟ یہ کہانی صرف کاشی بھٹی کی نہیں، یہ ایک پورے ماحول کی کہانی ہے جہاں جرم پیشہ نہیں، نظام بن چکا تھا. سلار بھٹیاں سرگودا روڈ کے قریب خان کا ڈوگرا سے پہلے ایک عام سا گاؤں جہاں بھٹی برادری آباد. ہر گھر دوسرے سے جڑا ہوا، ہر کوئی دوسرے کے حالات سے واقف. انہی گھروں میں ایک گھر تھا عارف بھٹی کا. 4 بیٹے، فاروق، عمران عرف مانی، جمشید اور سب سے چھوٹا نکاش، جو آگے چل کر کاشی بھٹی کہلایا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جوان ہو کر مجرم بنا، تو نہیں، وہ بچپن سے اسی ماحول میں ڈالا گیا. 5ویں 6ٹھی جماعت میں اس کے اسکول بیگ میں کتابوں کے ساتھ منشیات رکھی جاتی تھی. وہ خان کا ڈوگرا اسکول جاتا، راستے میں گاہک کھڑے ہوتے، پیکٹ لیتے اور وہ آگے بڑھ جاتا. 6-7 سال کا بچہ جرم نہیں سمجھتا. اصل جرم وہ ہاتھ کرتے ہیں جو بچے کو استعمال کرتے ہیں. اور یہاں یاد رکھیں، سلار بھٹیاں میں جرم کسی ایک شخص کی خواہش نہیں تھا، یہ پورا سسٹم تھا. گاؤں میں پہلے ہی 3 گروپ منشیات کے کاروبار میں سرگرم تھے: تافی بھٹی گروپ، نمبردار گروپ، باہو بھٹی گروپ. پھر جب کاشی بڑا ہوا تو اس نے 4تھا گروپ بنا لیا، کاشی بھٹی گروپ. اور دیکھتے ہی دیکھتے طاقت کا توازن بگڑ گیا. چاروں گروپ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. ان کی لڑائی صرف انا کی نہیں تھی، وہ لڑ رہے تھے منشیات کے قبضے کے لیے. جس کے ہاتھ میں بازار کا کنٹرول، اس کے ہاتھ میں طاقت. اور یہی وہ جنگ تھی جس نے سلار بھٹیاں کو ایک گاؤں سے ایک میدان جنگ بنا دیا. سب سے حیران کن بات، جب بھی پولیس ریڈ کرتی، جو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ فوراً فائرنگ روک دیتے اور پورا گاؤں ایک ساتھ پولیس کے خلاف کھڑا ہو جاتا. یہی وجہ تھی کہ کئی بار پولیس کو یہاں سے خالی ہاتھ اور بعض اوقات بھاگ کر واپس جانا پڑتا تھا. کاشی بھٹی کی کہانی کا اصل موڑ اس وقت آیا جب اس نے خود کو صرف منشیات تک محدود نہیں رکھا. اس کا اثر بڑھ رہا تھا اور اثر کے ساتھ خطرہ بھی. ابتدا میں اس کے ساتھ صرف 4 لڑکے تھے: کاشی، رانا شہزاد، تنویر اور انجن. لیکن چند ہی برسوں میں یہ تعداد تقریباً 30 تک پہنچ چکی تھی. یہ اب ایک گروپ نہیں رہا تھا، یہ ایک منظم نیٹ ورک تھا. انہوں نے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کا آغاز کیا. پہلا ٹارگٹ تھا سکھے کی منڈی کا ایک آڑتی. تاوان آیا، پیسہ آیا اور ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے. کاشی کی شہرت پھیلتی گئی، اس کی دہشت بڑھتی گئی اور علاقہ اس کے نام سے کانپنے لگا.
پھر آیا وہ لمحہ جب کاشی نے پولیس کے ساتھ پہلا بڑا مقابلہ کیا۔ یہ پنجاب پولیس کی تاریخ کا بدترین 36 گھنٹے کا آپریشن تھا۔ لاہور، گجرانوالہ اور شیخو پورہ کی فورسز بختر بند گاڑیاں اور بھاری اسلحہ کے ساتھ سلار بھٹیاں میں داخل ہوئی، مگر نتیجہ مکمل ناکامی۔ پولیس نہ کوئی گرفتاری کر سکی، نہ ہی کاشی یا اس کے کسی ساتھی کو نقصان پہنچا سکی۔ بعد میں ایک اور بڑا مقابلہ ہوا جو 14 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس میں کاشی کے پاؤں میں گولی لگی، زخم بگڑ گیا اور زہر پھیلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑی، اور اس کا سگا بھائی عمران عرف مانو موقع پر ہی مارا گیا۔ اسی مقابلے میں ASI رحمت نعیمی شہید ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی صرف جرم کی نہیں رہی، یہ ذاتی جنگ بن گئی۔ اور اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ فیصل آباد کے علاقے ستھیانہ میں جب پولیس نے کاشی کے ساتھی شہزاد کے گھر والوں کو گرفتار کیا تو کاشی نے جوابی کارروائی میں تھانے پر حملہ کر دیا۔ پولیس والے بھاگ گئے، تھانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور کئی اہلکار تشدد کا نشانہ بنے۔ پھر خانقاہ ڈوگرہ میں جب اس کے 4 ساتھی پکڑے گئے تو کاشی نے وہاں کے تھانے پر بھی حملہ کر دیا اور اپنے ساتھی چھڑا لے گیا۔ پولیس مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر حکومت پنجاب نے اسے ریاست کی رٹ کا چیلنج قرار دیا۔ تب DIG ذوالفقار چیمہ کو شیخو پورہ تعینات کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کاشی بھٹی کو ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ ادھر کاشی کے گروپ کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ الطاف گروپ کو علاقہ چھوڑنا پڑا اور پورے گاؤں پر کاشی کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ اسے کچھ بااثر سیاسی شخصیات کی پشت پناہی بھی حاصل تھی جو اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی تھی۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، اور کاشی کی کہانی کا پہلا موڑ آیا اندرونی غداری سے۔ کاشی، رانا شہزاد، تنویر اور انجم، یہ چاروں اس وقت گجرانوالہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ رات کے وقت جب یہ سب اکٹھے شراب پی رہے تھے، تنویر اور انجم کے دلوں میں حسد پیدا ہو چکا تھا۔ ان کا گلہ یہ تھا کہ ہر جگہ صرف کاشی اور رانا شہزاد کا نام آتا ہے، ہمارا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اسی حسد میں انہوں نے شراب میں نیند کی گولیاں ملا دی۔ کاشی اور شہزاد بے ہوش ہو گئے۔ پھر انہوں نے اسلحہ سمیٹ کر پولیس کو اطلاع دی، کاشی بھٹی اور رانا شہزاد فلاں مکان میں نشے کی حالت میں سو رہے ہیں، مزاحمت نہیں کریں گے۔ پولیس پہنچی، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور فوراً DIG چیمہ کو اطلاع دی گئی۔ پھر انہیں کاموکی کے قریب ایک ویران جگہ لے جا کر جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ لاشیں میاں علی والا کے قریب پھینک دی گئی اور بعد میں ایک جعلی کال کے ذریعے مقابلے کی اطلاع دی گئی۔ یوں پنجاب کا سب سے خوفناک مجرم نقاش عرف کاشی بھٹی اپنے ہی ساتھیوں کی غداری کا شکار ہو کر انجام کو پہنچا۔